الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی رب؟ وهو رب كل شيء، حالانکہ وہ رب ہے ہر شے کا۔ اللہ ہر ایک چیز کا رب ہے، تو جب اللہ ہر ایک چیز کا رب ہے تو میں اللہ کے علاوہ رب تلاش کروں؟ کیا کفار اللہ کے رب ہونے کے منکر تھے؟ کیا کفار اللہ کو رب نہیں مانتے تھے؟ صرف اللہ کو رب مانتے تھے، بلکہ سمندر میں جب جاتے تھے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، تو پھر یہاں یعنی انداز یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں؟ تو کیا کفار اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے تھے؟ دیکھیے، ایک ہے رب ہونا۔ رب ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر بہت ساری صفات آ جاتی ہیں، جس کے اندر خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، رب ہونا، مدبر ہونا، ہر قسم کی نعمت دینا، رزق، ہر قسم کا انعام، یہ ساری ربوبیت کے خصوصیات ہیں۔ ان چیزوں میں تو کفار اور مشرکین کو انکار تھا ہی نہیں، وہ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل تھے، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ تو جب مشرکین اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے، جب وہ قائل ہی نہیں تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے پر، وہ کہتے تھے رب تو اللہ ہی ہے۔ تو میرا سوال ابھی تک موجود ہے کہ جب مشرکین اللہ کو ہی رب مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتے تھے، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے؟ ربوبیت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو پھر کیا مراد ہے یہاں؟ سر وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بھی بناتے تھے، جیسے جس چیز میں مطلب جیسے وہ کسی چیز میں اگر یعنی اللہ کا حصہ نکالتے تھے تو وہ اپنے جو دوسرے رب جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے حصے بھی نکالتے تھے اور ان کے نام کی نذر و نیاز بھی دیتے تھے۔ اصل میں وہ رب ہونے میں شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ تو اصل میں عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اصل میں دیکھیے، توحید کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک توحید کی قسم ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے اعمال ہیں، ربوبیت والے اعمال وہ ہیں جو اللہ کے اعمال ہیں، مثلا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، منعم حقیقی ہونا، ہر قسم کا انعام کرنا، یہ ساری کی ساری ربوبیت کی صورتیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں توحید ربوبیت میں آتی ہیں۔ ان میں مشرکین اللہ کی ربوبیت کی توحید کے قائل تھے، اسی لیے اگر ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیا تمہارے لات منات عزا نے، تمہارے معبودوں نے، تمہارے بتوں نے جو تم نے بنا رکھے ہیں نیک لوگوں کے، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتے تھے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے یہ مسخر کس نے کیا ہے، تو یہ سب بیک زبان جواب دیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، یہ لہلہاتی فصلیں اور باغات پیدا کرنے والا کون ہے، تو مشرکین بھی مانتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے پھر سب تعریف اللہ کی ہیں۔ یہ تو مشرکین نے بات خود ہی ختم کر دی ہے، مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ مشرکین توحید ربوبیت کے قائل تھے، مسئلہ توحید الوہیت کا تھا۔ اسماء و صفات میں کئی صفات میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، مسئلہ تو الوہیت کا تھا۔ الوہیت میں اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ الوہیت کیا ہے؟ ایک ہے
अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मानना, यह है तौहीद रुबूबियत। तौहीदुल्लाह ताला बिअफ़आलिही, अल्लाह के अफ़आल में अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद रुबूबियत है। ये रब होना, खालिक होना, मालिक होना, रिस्क देना, बारिश बरसाना, इनामात करना, ये रब होने, ये अल्लाह के काम है। अल्लाह के काम इंसान और अल्लाह के ताल्लुक में, अल्लाह के कामों में इंसान अल्लाह को एक माने, ये तौहीद रुबूबियत है। और अल्लाह और इंसान के ताल्लुक में वो काम, अल्लाह और हमारे ताल्लुक में जो हमारा किरदार होना चाहिए अल्लाह के बारे में, उसमें अल्लाह को एक ना मानना, उसमें अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद उलूहियत है। उलूहियत का मतलब है, रुबूबियत का मतलब है कि खालिक और मखलूक के मामलात में खालिक के काम, उनमें अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद रुबूबियत है। और उलूहियत क्या है कि खालिक और मखलूक के मामले में जो मखलूक से मुतालिक तकाजा है अल्लाह का, मखलूक को खालिक के बारे में क्या करना चाहिए, खालिक को मखलूक के मुतालिक क्या करना चाहिए। खालिक मखलूक को पैदा करता है, खालिक मखलूक को रोज़ी देता है, खालिक मखलूक पर हर किस्म का इनाम करता है, खालिक मखलूक के लिए बारिश बरसाता है, हर किस्म की नेमतें, फल, हर चीज़, ये सारे खालिक और मखलूक के मामले में मखलूक, ये खालिक का काम है। इन मामलात में अल्लाह को एक मानना, मखलूक कौन मानेगी, मखलूक मानेगी, इन मामलात में अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद रुबूबियत है। खालिक और मखलूक के मामले में वो किरदार जो मखलूक का होना चाहिए खालिक के बारे में, उस किरदार में मखलूक खालिक के साथ किसी और को शरीक कर ले, ये तौहीद उलूहियत है। अगर शरीक ना करे, ये तौहीद उलूहियत है। अगर किसी को शरीक कर ले तो ये तौहीद उलूहियत में खलल पड़ जाता है। अक्सर इस तौहीद उलूहियत में गड़बड़ करते हैं। यानी देखिए, सीधी सी बात है, अकली सी बात है कि जब पैदा करने में अल्लाह अकेला है, जब रिस्क देने में अल्लाह अकेला है, जब इनाम करने में अल्लाह अकेला है, जब बारिश बरसाने में अल्लाह अकेला है, हर चीज़ में जब अल्लाह अकेला है तौहीद रुबूबियत में, जिसको मुशरिक भी मानते हैं, तो फिर जब अब मखलूक को अल्लाह के इन इनामात के जवाब में जब मखलूक को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए ज़बान से और अमल से, जिसको इबादत कहते हैं। जब मखलूक खालिक से मुतालिक अपने इस अमल में किसी को शरीक न करे तो ये तौहीद उलूहियत है, लेकिन किसी को शरीक कर दे तो ये तौहीद उलूहियत में खलल पड़ जाता है। इसी में ज़्यादा मसला है, इसी में मसाइल हमेशा से रहे हैं तौहीद उलूहियत में। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में जब भी तौहीद रुबूबियत की बात करते हैं, तौहीद रुबूबियत के मुनकिर हैं ही नहीं, बहुत थोड़े हैं जो लोग एथीस्ट हैं या इस किस्म के लोग हैं, वो तौहीद रुबूबियत के भी मुनकिर हैं। वरना मुसलमान तो वो रुबूबियत तो क्या, उलूहियत में भी अल्लाह को एक मानते हैं। लेकिन मुशरिकीन, अक्सर दुनिया के लोग, वो यहूद नसारा हों, मुशरिकीन हो, मजूसी हों, हिंदू वगैरह, ये लोग तौहीद रुबूबियत का तो कायल हैं, तौहीद उलूहियत में ये गड़बड़ करते हैं। तो अल्लाह ताला तौहीद रुबूबियत से तौहीद उलूहियत को साबित करते हैं, तौहीद रुबूबियत से तौहीद उलूहियत को साबित करते हैं। अगर आपको तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत की समझ आ जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह की बात है जिस तरह हमने पीछे अल्लाह के इरादा की 2 किस्में पढ़ी थी, इरादा कौनी और शरई, या उससे बहुत से तकदीर के मसले और दीगर मसले हल हो जाते हैं। तौहीद रुबूबियत उलूहियत समझ आ जाए, बहुत से मसले समझ आ जाते हैं। अक्सर लोग देखिए, अल्लाह ने कुरान करीम में सिर्फ नुसूस पेश नहीं की। अल्लाह को पता है मुसलमान तो कुरान को अहमियत देते हैं और कुरान की बात पर आमन्ना व सद्दक़ना कह के चुप हो जाते हैं, लेकिन काफिर तो ये काम नहीं करेगा। तो अल्लाह कुरान करीम में सिर्फ दलाइल पेश नहीं करते, अल्लाह कुरान करीम में अक़ली दलाइल पेश करते हैं। तो अल्लाह ने तौहीद उलूहियत जिसमें अक्सर मसला है, अल्लाह ने उसकी अक़ली दलाइल पेश की हैं कुरान में। अक़ली दलील क्या है? अल्लाह ने तौहीद रुबूबियत को बुनियाद बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दर हकीकत जो बंदा इबादत में अल्लाह के साथ औरों को शरीक कर देता है, किसी और को माबूद बना लेता है, तो गोया कि वो उसे रब भी बना लेता है। हालांकि मुशरिकीन ये नहीं कहते थे अल्लाह के अलावा कोई और रब है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर ले, गोया कि उसने अल्लाह के साथ एक और रब बना लिया। हालांकि रब होने का मसला तौहीद रुबूबियत का है और तौहीद उलूहियत का मसला इबादत और माबूद होने, आबिद और माबूद होने का है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ بھئی اس بات کو تو سارے مشرکین بھی مانتے تھے، اس بات کو تو اللہ کو بھی پتہ ہے، یعنی گویا کہ مقصود یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ جب تم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہو، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا لیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرتے ہو، یہ جو عبادت کی صورتیں تم جب اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو، جب تم یہ عبادت کی صورتیں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کرتے ہو تو تم صرف اسے اللہ کے علاوہ معبود ہی نہیں بنا رہے، تم اسے اللہ کے علاوہ رب بھی بنا رہے ہو، کیونکہ جب اللہ رب ہونے میں اللہ کی توحید ہے تو عبادت ہونے میں بھی اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ اگر تم منہ سے کہو کہ ہم رب ہونے میں تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دو، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا تم نے معبود تو رب کو ہونا چاہیے، رب کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دو، گویا کہ تم نے اسے اللہ کے علاوہ رب بھی بنا لیا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، فرشتہ کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، شیطان اور بڑے بڑے بادشاہ اور سرکش لوگ کیوں نہ ہو، کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں تو پھر جب وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو گویا کہ وہ انہیں جب اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود مان رہے ہیں تو گویا کہ وہ انہیں رب بھی مان رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقلی دلیل جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اکثر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ توحید ربوبیت تقاضا کرتی ہے توحید الوہیت کا۔ جو بندہ الوہیت میں اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، وہ منہ سے جتنا مرضی کہتا رہے میں ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وہ ربوبیت میں بھی اللہ کے ساتھ اور رب مان رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جب حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، تو جب اللہ کا یہ حق کسی اور کو دیا جائے گا تو گویا کہ ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں، ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں۔ جب ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو رب مان رہے ہیں، ہم ربوبیت میں بھی اس کی توحید کے پھر ہم قائل نہیں رہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو بہرحال مشرکین اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ اور معبود اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو رب ماننا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو رب کیوں مانتے ہو، حالانکہ اللہ ہر شے کا رب ہے۔ اور یہ تو وہ بات ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، اللہ ہر شے کا رب ہے۔ جب اللہ ہر شے کا رب ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، تو اللہ کے ہر شے کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو۔ اس میں مشرکین ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ جب مشرکین اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں تو گویا کہ اس کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بھی مان رہے ہیں، حالانکہ مشرکین اس کا انکار کرتے تھے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ واضح ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی جان الا علیہا مگر اپنے خلاف، یعنی کوئی جان بھی کوئی بھی عمل کرے برا تو وہ اپنے ہی خلاف کرے گی۔ کوئی بھی جان کفر و شرک کرے، کوئی انسان بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، توحید میں گڑبڑ کرے، تو جو بھی وہ برا عمل کمائے گا کوئی بھی انسان، تو اس کا اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى کسی دوسری جان کا بوجھ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
हर जान अपना बोझ खुद उठाएगी। क़यामत के दिन कोई ये नहीं हो सकता कि दुनिया में बादशाह लोग और साहिब इक़्तिदार लोग कोई गलती करते हैं तो वो अपनी गलती का बोझ अपने मुलाजिमीन पर डाल देते हैं। अपने मुलाजिमीन से कहते हैं तुम इस गलती का इकरार कर लो, तुम इसकी सज़ा भुगत लो, मैं तुम्हें इसका ये इनाम दूंगा, तुम ये मेरी गलती अपने सर ले लो। और दुनिया में बहुत सारे लोग अपने बड़ों की गलती अपने सर ले लेते हैं। जब दुनिया में वो दूसरों की गलती अपने सर ले लेते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर, दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, दुनिया के अंदर तो ये चीज़ चल जाती है, अगर अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह ने ढील दी हुई है। लेकिन आखिरत में ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी। आखिरत में हर नफ्स को अपना बोझ खुद ही उठाना होगा, चाहे वो कितना ज़्यादा ही बोझ क्यों ना हो। किसी बंदे को पूरी ज़मीन तोक बना के उसके गले में डाल दी जाए उसके गुनाहों की वजह से, उसको अपना बोझ खुद ही उठाना होगा। एक ज़मीन उसके गले में डाली जाए या सातों ज़मीनें उसके गले में डाल दी जाएं तोक बनाकर, हर शख्स को अपना बोझ खुद ही उठाना होगा। किसी दूसरे का बोझ कोई नहीं उठाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर एक इंसान दूसरों को गुमराह करने में सबब बना है तो वो दूसरे की गुमराही का बोझ तो वो खुद अपना उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको गुमराह करने का बोझ गुमराह करने वाला भी उठाएगा। वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अलबत्ता वो ज़रूर बोझ उठाएंगे, बोझ अपना बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझ के अलावा दूसरों का बोझ भी उठाएंगे। दूसरों के बोझ से मुराद ये नहीं है कि दूसरों का बोझ उठाकर अपने ऊपर लाद लेंगे। दूसरों का बोझ उठाने से मुराद है कि दूसरे अपना बोझ खुद उठाएंगे। इन्होंने चूंकि उनको गुमराह किया होगा, अब वहाँ दो बोझ होंगे, एक बोझ होगा गुमराही का और एक बोझ होगा गुमराह करने का। तो जो गुमराही, तो मसलन अगर अलिफ ने बे को गुमराह किया है तो अब बे गुमराह हो गया, तो अब बे की गुमराही के दो बोझ हैं। एक बोझ बे के गुमराह होने का है जो वो अपनी गुमराही पर अमल कर रहा है, और दूसरा बोझ है उस अलिफ का बे को गुमराह करना। तो जो अलिफ ने बे को गुमराह किया है, अलिफ गुमराह करने का बोझ उठाएगा और गुमराह होने का बोझ बे खुद उठाएगा, और अलिफ अपना बोझ खुद भी उठाएगा अपने गुनाहों का। तो गोया कि अगर अलिफ बे को गुमराह करता है तो अलिफ भी गुनाहगार है, बे भी गुनाहगार है, और अलिफ बे को गुमराह करता है तो अलिफ डबल गुनाहगार है। वो अब अलिफ अपना बोझ भी उठाएगा और अपने बोझ के साथ दूसरे का बोझ भी उठाएगा, दूसरे का वो बोझ जिसमें वो सबब बना है, वो बोझ नहीं जिसमें वो सबब नहीं है। ये नहीं हो सकता कि बे का बोझ बे से उठाकर अलिफ के सर पर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा बात सूरतों में होगा क़यामत के दिन। वो तब होगा जब किसी ने किसी को ज़्यादती की होगी, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़्यादतियों को बदला दिलवाएंगे। तो क़यामत के दिन की करेंसी तो कोई रुपया, कोई रियाल, कोई डॉलर, कोई दिरहम, कोई दिनार नहीं है। क़यामत के दिन की करेंसी तो नेकियां हैं या गुनाह हैं। तो अल्लाह क़यामत के दिन जब मज़लूम को ज़ालिम से इंसाफ दिलवाएंगे, तो अब मज़लूम कहेगा मुझे मेरा हक़ दिया जाए, ज़ालिम से मुझे मेरा हक़ लेके दिया जाए। अब ज़ालिम के पास देने को कुछ नहीं होगा, कोई करेंसी नहीं होगी, तो फिर ज़ालिम की नेकियां मज़लूम पर डाली जाएंगी, वरना कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जिसमें दुनिया में ताकतवर लोग अपना बोझ गरीबों पर डाल देते हैं, ये सूरत नहीं होगी। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारा लौटना होगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, बस वो तुम्हें खबर देगा साथ उसके जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि अपने सारे इख्तलाफ दुनिया में हल कर लो, जो हक पर है या जो बातिल पर है, तो अपना इख्तलाफ दुनिया के अंदर हल कर ले। अगर दुनिया के अंदर अपना इख्तलाफ हल नहीं करेगा तो फिर अल्लाह के पास तो लौट कर जाना है। फिर अल्लाह बताएंगे कि उस इख्तलाफ में कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। बस अल्लाह बता देंगे और बताकर बस मामला ख़त्म हो जाएगा? नहीं, क़यामत के दिन जब अल्लाह इख्तलाफात का हल करेंगे तो अल्लाह सिर्फ इख्तलाफात का हल नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला हर किरदार को उसके किरदार के मुताबिक जज़ा और सज़ा भी देंगे। अब मुसलमानों और कुफ़ार के अंदर इख्तलाफ है, मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर मसलन,
मुसलमान कहते हैं ईसाइयों से तुम शिरक करते हो, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा या अल्लाह करार देते हो। ईसाई कहते हैं नहीं नहीं हम शिरक नहीं करते, हम तो पक्के मुवाहिद हैं, हम तो हज़रत ईसा की ताज़ीम करते हैं। अब ये इख्तलाफ हो गया, अब दलाइल देते हैं मुसलमान भी ईसाई भी। अब अगर ये दुनिया में इख्तलाफ हल हो जाता तो ठीक है, अगर ये इख्तलाफ हल नहीं होता, अगर ये इख्तलाफ अल्लाह ने हल करना है तो अल्लाह ने सिर्फ इख्तलाफ हल नहीं करना है क़यामत के दिन। कि अल्लाह की मुसलमानों की दलील ज़्यादा कवी है तो मुसलमान हक पर हैं, और ईसाइयों की दलील कमज़ोर है तो वो बातिल पर हैं, उनके दलाइल गलत हैं। सिर्फ ये नहीं होगा कि अल्लाह फ़ैसला फरमा दें, बल्कि फ़ैसला के बाद अब जज़ा और सज़ा भी होगी, जन्नत और जहन्नम की सूरत में। क़यामत के दिन किसी को पता लग जाए कि मैं बातिल हूँ, मैं हक पर नहीं हूँ, क़यामत के दिन इस्लाह का मौका नहीं होगा। इसलिए दुनिया के अंदर ये इख्तलाफ हल कर लेने चाहिए, कोशिश करके बहुत बड़ा मसला बनाकर हल करना चाहिए इख्तलाफ को, ताकि अगर इंसान गलती पर है तो इंसान उसकी इस्लाह दुनिया के अंदर कर सके। आखिरत में इस्लाह नहीं होगी, आखिरत के अंदर फिर भुगतना होगा। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ि व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हें ज़मीन के खलीफा, और रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़, और अल्लाह ने बुलंद किया तुम में से बाज़ को, फ़ौक़ बअज़िन बाज़ पर, दरजातिन दरजात में, लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम ताकि अल्लाह तुम्हें आज़माए उसमें जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया, ज़मीन का जानशीन बनाया। तो इंसान ज़मीन का खलीफा है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं जब अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इंसान ज़मीन का खलीफा है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। मुराद क्या है खलीफा होने से? सिर्फ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ही खलीफा नहीं है, तमाम इंसान खलीफा हैं। जिस तरह यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया, तो खलीफा से मुराद ये है कि इंसान एक दूसरे का जानशीन होगा। एक कौम तबाह हो जाएगी, अगली कौम आ जाएगी, अगली कौम पिछली कौम की खलीफा जानशीन होगी, ये एक दूसरे के खलीफा होंगे। जो अल्लाह के नाफरमान होंगे अल्लाह उन्हें हिलाक करते जाएंगे, अल्लाह नई कौम पैदा करते जाएंगे, तो वह के बाद वाली कौम पहली कौम का खलीफा होगी। वइन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम फिर गए, तुमने अल्लाह की बात ना मानी, तो अल्लाह तुम्हें किसी और कौम से बदल देंगे, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। तो या तो ये मुराद है कि इंसान इंसान का खलीफा है, एक कौम दूसरी कौम का खलीफा होती है, या फिर मुराद ये है कि इंसान जिन्नों का खलीफा है। पहले जिन बसते थे इस दुनिया में और जिन पेश पेश थे, लेकिन फिर जब जिन्हों ने ज़्यादा सरकशी की तो अल्लाह ने बहसीत मजमूई अल्लाह ने जिन्नों की जगह पर इंसान को ज़मीन का खलीफा बना दिया। जिन मौजूद हैं, ये नहीं जिन ख़त्म हो चुके हैं, जिन मौजूद हैं, लेकिन वो कोनों खुदरों पर, बयाबान जंगलों पर, जंगलों वगैरह में वो मौजूद है। वीरान जगहों पे, ऐसी जगहों पर जहाँ लोग होते हैं वहाँ जिन नहीं होते, कम होते हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया, ज़मीन में जानशीन बनाया, यानी एक दूसरे का या जिन्नों का। ज़मीन के अंदर इंसान खलीफा है। इस माने में भी इंसान खलीफा हो सकता है कि इंसान, ज़मीन तो सारी अल्लाह की है, ज़मीन की सारी नेमतें भी अल्लाह की हैं, सारा माल ज़मीन का और सारी जो नेमतें हैं वो भी अल्लाह की हैं। लेकिन जब अल्लाह ने इंसान को ज़मीन के अंदर खलीफा बनाया तो इंसान ज़मीन को अपने लिए इस्तेमाल करता है, ज़मीन पर रहता है और ज़मीन को अपने लिए काश्त करता है, ज़मीन को रहाइश उसमें इख्तियार करता है, ज़मीन से मुख्तलिफ फ़वाइद उठाता है, ज़मीन के ऊपर चलता फिरता है। ज़मीन की नेमतों से, ज़मीन की मादनियात से, फसलों से, बागात से इंसान फ़ायदा उठाता है।
یہ ساری چیزیں حالانکہ اللہ کی ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اس زمین کے بھی ہم وارث ہیں اور زمین پر موجود ہر چیز کے ہم وارث ہیں. جب ہر چیز کے وارث اللہ تعالیٰ ہیں تو انسان کو بھی یہ چیزیں اللہ دے دیتے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ جو بھی چیز انسان کو ملتی ہے زمین میں، وہ انسان کو اپنی صلاحیت سے نہیں ملتی. اگر انسان کسی رقبہ کا مالک ہے، اگر ایک انسان کسی ملک کے اوپر حکمران ہے، کسی علاقے کے اوپر وہ گورنر ہے یا کونسلر ہے یا جو بھی ہے، کوئی صلاحیت ہے انسان کے پاس، کوئی مال و دولت ہے، کوئی ہیرے جواہرات ہیں، کوئی بھی چیز ہے انسان کے پاس، تو انسان کے پاس وہ چیز اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ چیز اللہ کی امانت ہے. انسان کی اپنی جان، انسان کے اپنے اعضاء، یہ انسان کے اپنے نہیں ہیں. ان کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے. انسان کے بیوی بچے یہ انسان کے اپنے نہیں ہیں. انسان جو مرضی کرے، انسان اپنے جسم کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے انسان نہیں کر سکتا. انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو چاہے کرے انسان نہیں کر سکتا. انسان اپنی محنت سے، جو محنت بھی انسان کی اپنی نہیں ہے. انسان جو کمائی کرتا ہے یہ کمائی بھی انسان کی اپنی نہیں ہے. اس کمائی کے نتیجے میں چاہے حلال ذریعے سے انسان کوئی پیسہ کمائے، وہ پیسہ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. انسان کے پاس مال ہے لاکھوں کروڑوں کا، اللہ کا مال ہے، انسان کا نہیں ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے انسان سمجھے کہ میرا مال ہے. قارون کو اور اس قسم کے لوگوں کو یہی مغالطہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا تھا یہ ساری نعمتیں مجھے میری صلاحیت سے ملی ہیں، میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تجھے ساری چیزیں تیری محنت کی وجہ سے ملی ہیں تو تجھ سے پہلے بھی بہت مالدار لوگ تھے، پھر وہ کیسے ہلاک ہو گئے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. قال انما اوتیت علی علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جماعة. اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے قارون سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو قارون سے زیادہ طاقتور تھے اور قارون سے زیادہ مالدار تھے. تو انسان کو اگر کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، ناجائز ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو وہ چیز انسان کی ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ انسان اس کو تصرف میں لا رہا ہے. اگر جائز ذریعے سے بھی حاصل کرتا ہے انسان کو، اس کو جائز تصرف میں لانا بالکل جائز ہے، لیکن وہ چیز انسان کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے. اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں. اللہ نے کسی کا درجہ بلند کر دیا دنیاوی طور پر، کسی کا درجہ نیچے کر دیا، دینی طور پر کسی کا درجہ بلند کر دیا، کسی کا نیچے کر دیا. ہر چیز اللہ نے درجے بنائے ہیں، دنیا میں بھی دین میں بھی. کسی کو اللہ نے دنیا کے اندر آقا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا. اب مالک وہ مالک ہوتے ہوتے ذمہ دار ہے، جتنا اس کا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی نوکر ہے، کوئی نچلی سطح پر ہے، ورکر ہے، وہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مطابق ذمہ دار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. بادشاہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوتا ہے. غلام بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک مرد بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک عورت بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ نے جو درجے بنائے ہیں، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو کم مال دے دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم حسن دیا، کسی کو زیادہ عقل دے دی، کسی کو کم عقل دی، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دے دی، کسی کو کم صلاحیتیں دی. یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اگر اللہ نے کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو جس کو کم دیا ہے وہ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے آپ نے مجھے کم دیا ہے. کیسے کہ کیا اس کا مال تھا، اللہ کا تھا. کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کامل انسان نہیں بنایا، آپ نے مجھے کامل اعضاء کے ساتھ پیدا نہیں کیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے سراسر. اللہ نے کسی کو انسان بنا دیا، اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ مینڈک بنا دیتا. کسی کو اچھی صورت دے دی وہ اللہ نے دی، کسی کو اچھی صورت نہیں دی وہ بھی اللہ نے دی، وہ اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں. انسان جب
وہ ناقص ہے. انسان کو اپنے اس نقص کو سمجھنا چاہیے. جب انسان اللہ پر اعتراض کرتا ہے گویا کہ انسان اپنے آپ کو ناقص ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے. اللہ نے فلاں کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائی جس کو دیا ہے اس کو بھی استحقاق کی بنا پر نہیں دیا, اور تجھے نہیں دیا تو تیرا بھی کوئی استحقاق نہیں تھا. اس چیزیں آزمائش کے لیے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں اللہ نے فلاں کو اتنا مال دے دیا, فلاں قوموں کو اللہ کے نافرمان اللہ انہیں اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم یہ اعتراض بنتا ہے. ہم نے کوئی اللہ کو دیا تھا, اللہ کو قرض دیا تھا, اللہ کو اللہ سے واپس لینا ہے, اللہ نے وہ قرض ان کو تو واپس کر دیا, ہمیں واپس نہیں کیا. ایسی بات تو نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں. جس کو دیا ہے اس کو بھی آزمائش کے لیے دیا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش کی ہے, وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کا شکوہ مخلوق کے سامنے تو نہیں کرتا, صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صبر کرنے سے اللہ وہ درجات عطا کرتے ہیں, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور جنت اکثر صبر کی بنا پر ملتی ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم. فرشتے ہر دروازے سے جنتیوں پر داخل ہو کر سلام کہیں گے, اور کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. اور جو بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا درجہ ہے جتنا جو بندہ نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے. دونوں اپنی اپنی آزمائش میں کامیاب ہیں. ویسے صبر کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے زیادہ نعمت کی آزمائش مشکل ہوتی ہے. مصیبت کی آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, نعمت کی آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے جنت کے اندر زیادہ سرکش قسم کے اور مالدار قسم کے بادشاہ قسم کے لوگ ہوں گے, اور جہنم میں اور جنت میں زیادہ غریب لوگ ہوں گے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. اللہ کو جب اللہ نے سزا دینی ہے تو اللہ کو سزا دینے میں ٹائم نہیں لگے گا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے اگر مہلت دی ہے تو اللہ کی مرضی ہے. جب اللہ نے سزا دینی ہے تو اللہ بہت جلد سزا دے دیتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ دینا چاہے اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں, آخرت میں دینا چاہے اللہ آخرت میں دے دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی دونوں صفات ہیں. اللہ سزا بھی دینے پر پوری طرح قادر ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا بھی دیتے ہیں, بڑا سخت انتقام بھی لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں, اور انتہا درجے کے غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. اللہ سزا اس کو دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. جو اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا, شرمندہ ہو جاتا ہے, اللہ اس کو سزا نہیں دیں گے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا, جو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے, اللہ اس کو کیسے معاف کرے؟ تو اللہ کی سزا سے بھی ڈرنا چاہیے, اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے. انسان جتنے مرضی گناہ کر بیٹھے, انسان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے, تو انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ زمین و آسمان گناہ کے بھر کے انسان لے آئے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. مایوسی کو فرق, شیطان مایوس ہو گیا تھا, اس لیے اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی. تو دیکھیں اللہ کی لعنت اس پہ ہو گئی. غلطی اس سے بھی ہوئی تھی, حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی. آدم مایوس نہیں ہوئے, اللہ کے عفو درگزر کے امیدوار رہے, اللہ نے معاف کر دیے. شیطان مایوس ہو گیا, اکڑ گیا, تو اللہ کی سزا کا مستحق ہوا. تو اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں بہت زیادہ, اور اللہ سزا بھی دینے والے ہیں. اللہ کے عفو درگزر کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے لیے جو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, اور اللہ جب سزا دینے پہ آئیں تو اللہ کی سزا جیسی سزا بھی دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ایمان, امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. یہ دونوں ہوتی ہیں تو انسان صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب